کیا تم نے اپنے آپ کو خود غیر مسلموں کی صفوں میں نہیں لکھوایا؟ آج ہمیں متون کرتے ہو، آج ہمیں مجبور کرتے ہو، نہ تم صدمے ہمیں دیتے، نہ ہم فریاد یوں کرتے، نہ کھلتے راز سر بستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی۔ وہ دیکھو پاکستان کے بانی محمد علی جناح قائد اعظم کا جنازہ رکھا ہوا ہے اور میرے بڑے جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہیں، جنازہ پڑھانے کے لیے علامہ شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ تعالی علیہ کھڑے ہیں، لاکھوں کا مجمع ہے، اور یہ ظفر اللہ قادیانی ایک دم صفوں سے نکل کے باہر کھڑا ہو گیا، وزیر خارجہ ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہم جھلے ہیں یا وہ الو کا کان جھلا تھا؟ اس کو نہیں پتا تھا میں نے جنازہ نہیں پڑھنا، میں نہ جاؤں؟ وہ کیوں گیا؟ اس نے پوری دنیا کو ایک پیغام دینا تھا کہ جو مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتا میں اس کو کافر سمجھتا ہوں۔ اس نے اس وجہ سے قائد اعظم کا جنازہ نہیں پڑھا۔ اٹھاؤ جسٹس منیر انکوائری رپورٹ کو اور وہ دیکھو قدرت اللہ شہاب، وہ بیوروکریٹ جس نے کھلے لفظوں میں کہا کہ 65 کی جنگ کے پیچھے یہ قادیانی تھے، جن کا مقصد یہ تھا پاکستان کے ٹوٹے ٹوٹے ہو جائیں تاکہ قادیانی اپنی علیحدہ سے سلطنت بنا سکے۔ اور اس کے بعد یہ قاضی احسان احمد شجاع آبادی جو ہمارے بڑوں میں سے گزرے، وہ ملتے ہیں لیاقت علی خان کو۔ 10 منٹ کی ملاقات پونے گھنٹے پہ چلی جاتی ہے، اور جب ملاقات ختم ہوتی ہے تو لیاقت علی خان آنسوؤں کے ساتھ رو رہا ہے۔ اس کو جب دکھایا یہ میرے نبی کے گستاخ ہیں، لیاقت علی خان رو رہا ہے، اور اپنے ہاتھ سے اس نے قادیانیوں کی کتابوں پہ نشان لگائے، اور اس کے وہ الفاظ آج بھی موجود ہیں۔ لیاقت علی خان نے کہا مولانا آپ نے اپنا کام کر لیا، اب میں اپنا کام کروں گا۔ اس نے قادیانیوں کو غیر مسلم بھی قرار دینا تھا، ظفر اللہ کو وزارت سے بھی اتارنا تھا، لیکن اس کے بعد وہ پہلا جلسہ جس میں اس نے پنڈی کے اندر بیان کرنا تھا وہ گولی مار کے شہید کر دیا گیا۔ آج کتنے ہی واقعات ہیں جو پردے کے پیچھے چھپا دیے گئے، میں قسم کھاؤں تو ہانس نہیں ہوں گا۔ اٹھاؤ ذرا ان حقائق کو، ان کے پیچھے آپ کو قادیانی نظر آئیں گے۔ اور یہ بنگلہ دیش، یہ میرا بازو جس کو کاٹا گیا، شیخ مجیب الرحمن، وہاں کا سربراہ کیا لکھتا ہے؟ وہاں کے سربراہ نے لکھا، کیا لکھا کہ اگر بنگلہ دیش علیحدہ ملک بنا، اگر پاکستان کے 2 ٹکڑے ہوئے تو یاد رکھنا اس کے پیچھے قادیانی ذریت ہوگی۔ ایم قادیانی جو مرزا قادیانی کا پوتا ہے، وہ منصوبہ بندی کا کمیشن کا سربراہ، جب اس بنگلہ دیش والے حصے والے پاکستان کو اسلحے کی ضرورت ہوتی، غذا کی ضرورت ہوتی، وہ اس کو روک دیتا، احساس محرومی پیدا کرتا رہا تاکہ نفرت کا بیج بویا جا سکے۔ یہ شیخ مجیب الرحمن کے الفاظ ہیں۔ یہ پاکستان توڑنے میں بنیادی کردار اس قادیانی کا ہے۔ اور وہ دیکھو آج میرے نوجوان کو، آج میرے کالج کے نوجوان کو عبدالسلام قادیانی کو ہیرو بنا کے دکھایا جا رہا ہے۔ ابھی ایک وزیر نے کہا ہماری معیشت کیوں کمزور ہے، ہم عبدالسلام قادیانی کا لحاظ نہ کر سکے، ہم عاطف صاحب کا میاں عاطف کی قدر نہ کر سکے، یہ معیشت نہیں معاشرت کا مسئلہ ہے۔ ارے بھاڑ میں جائے، یہ غدار تیری معیشت کو صحیح کریں گے، رب کعبہ کی قسم کبھی نہیں ہو سکتا۔ یہ عبدالسلام قادیانی جب بھٹو نے سائنس کانفرنس بلوائی پاکستان میں اور اس کو خط لکھا کہ تم بھی آؤ، عبدالسلام کے الفاظ آج بھی موجود ہیں تاریخ کے اوراق پہ۔ اس نے لکھا، میں ہمارے وطن عزیز پاکستان کے بارے میں اس کے الفاظ سنو۔ اس نے کہا میں اس لعنتی ملک پہ قدم رکھنا بھی گوارا بھی نہیں کر سکتا جس میں ہمیں غیر مسلم قرار دیا ہے۔ جو میرے وطن عزیز کو لعنتی ملک کہے، آج میری کتاب میں اس کو ہیرو بنا کے دکھایا جائے۔
میرے نوجوان کے ذہن پہ نوبل انعام کا ہوا کھڑا کر دیا. نوبل انعام نہ ہوا، جنت کا ٹکٹ ہوا. بھاڑ میں جائے تیرا نوبل انعام. جو نوبل امن کا نوبل انعام اوباما کو ملے، جس نے عراق میں مسلمانوں کی کھوپڑیوں کے مینار قائم کر دیے. جو ادب کا نوبل انعام ٹیگور کو ملے علامہ اقبال کے ہوتے ہوئے، کون ادب کو پہنچ سکتا تھا؟ ٹیگور کو اس لیے دیا وہ ہندو تھا، علامہ اقبال کو اس لیے نہ دیا وہ قادیانی دشمن تھا. میں ایسے نوبل انعام کو جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں. آج ہیرو بنا کے اس عبدالسلام کو میرے سامنے رکھا جا رہا ہے. اور ہاں، میں نہیں کہتا، محسن پاکستان عبدالقدیر خان لکھتا ہے، اس کا مضمون آج بھی موجود ہے. اس نے کہا پاکستان کی ایٹمی طاقت کی تاخیر کے پیچھے یہ قادیانی جراثیم ہیں. ان قادیانیوں کی وجہ سے پاکستان ایٹمی تاخیر سے بنتا ہے. یہ غداران وطن ہے. اور یہ مرزا بشیر الدین محمود کی قبر پہ کل تک لکھا ہوا تھا، یہ انڈیا پاکستان کی تقسیم عارضی ہے، یہ اکھنڈ بھارت بنے گا. یہ یہاں سے مردے قادیان میں دفن کیے جائیں گے. اور وہ دیکھو نا، جب بھٹو نے اسمبلی کے معاملہ حوالے کیا، جس کا تذکرہ بھی قاضی صاحب آپ سے فرمائیں گے، وہ 7 ستمبر کی یاد ہوگی. وہ دیکھو، وہ اسلام آباد کا ختم نبوت کا دفتر، جب علمی دنیا میں عبدالرحیم اشعر رحمت اللہ علیہ، مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم، مولانا سمیع الحق شہید رحمت اللہ علیہ علمی دنیا کے اندر دلائل کو تیار کرتے. سید نفیس الحسینی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اس کو صاف کر کے لکھتے. مفتی محمود صبح اٹھ کے اس مسودے کو لے کے اسمبلی کی طرف چلتے تو مفتی محمود فرماتے ہیں، میں جب اسمبلی کی طرف جاتا، میں امیر ختم نبوت حضرت بن نوری کو دیکھتا، وہ مسلح پر بیٹھ کر رو رو کے دعائیں کر رہے ہوتے تھے. جب میں اسمبلی سے واپس آتا تھا، بن نوری جوں کہ توں رو رو کے میرے رب سے دعائیں کر رہا ہوتا تھا. یہ وہ اکابر کا صلہ کیا ملا. بھٹو نے پتہ کیا کہا، تفصیل کا وقت ہی نہ رہا، مجھے تو ہتھ کڑی پہنا کے بٹھا دیا گیا. چلو پھر کبھی صحیح، پھر کبھی تفصیل صحیح. وہ بھٹو نے کہا حضرت بن نوری سے، بن نوری صاحب آپ مجھ سے قادیانیوں کے کفر پہ دستخط نہیں کروا رہے، میری پھانسی کے پھندے پہ دستخط کروا رہے ہو. آپ کو پتہ ہے آج پوری دنیا کا کفر ان کی پشت پہ آ چکا ہے. حضرت بن نوری نے فرمایا حضور کی عزت کے لیے قربان ہونا بھی کسی کسی کو نصیب ہوا کرتا ہے. نعرہ تکبیر، زور سے بھائی نعرہ زور سے لگاؤ. نعرہ تکبیر، تاج و تخت ختم نبوت، تاج و تخت ختم نبوت. اور ہاں، وہ آخری چند دن بھٹو کی کتاب تو اٹھاؤ. میرے نوجوان، میرے نبی پہ قربان ہونے والوں کو تو پڑھو. بھٹو نے خود لکھا اپنی کتاب میں، مجھ سے قادیانیوں نے بدلہ لے لیا. وہ واحد گواہ جس کی گواہی کی پاداش میں بھٹو پھانسی چڑھا، وہ مسعود محمود قادیانی تھا. اپنا بدلہ لے گئے. اور وہ دیکھو راجہ ظفر الحق آج بھی اسلام آباد میں بیٹھا ہے. ضیاء الحق کا وزیر مذہبی امور ہے، اسمبلی میں تصاویر دکھا رہا ہے. کون سی تصاویر؟ وہ تصاویر جو مصر کی پارلیمنٹ میں دکھائی گئیں. کون سی تصاویر کہ اسرائیل میں اسرائیل کے صدر کو پرانا قادیانی مربی نئے قادیانی مربی کا تعارف کرا رہا ہے. ارے کوئی ہے جو میری صدا کو سنے؟ اور میری صدا بصحرا ہے. میں قبرستان سے مخاطب ہوں. کہاں گئے لکھنے والے؟ ارے میرے پاسپورٹ پہ تو کوئی اسرائیل میں جا ہی نہیں سکتا.
یہ ایک نہیں سینکڑوں میں قادیانی اسرائیل کی فوج میں پہنچ چکے ہیں۔ یہ میرے خیر خواہ ہیں، یہ فلسطین کے بہنے والے مسلمانوں کے خون کے خیر خواہ ہیں یا غدار ہیں؟ یہ کل بھی غدار تھے، یہ آج بھی غدار ہیں۔